کے سفاری زو پارک سنگاپور کے سفاری پارک کی طرز پر اپ گریڈ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ محسن نقوی کا سفاری پارک کا دورہ، شیر گھر، جھیل، ہرن اور دیگر جانوروں کے پنجروں کا معائنہ کیا۔ بوٹ میں بیٹھ کر جھیل کی سیر کی، پانی کو صاف کرنے کی ہدایت۔ سنگاپور کے سفاری پارک کی طرز پر بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سفاری پارک کا دورہ کیا۔ اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے تحت کاموں کا جائزہ لیا، شیر گھر، جھیل، ہرن اور دیگر جانوروں کے پنجروں کا معائنہ کیا۔ بوٹ میں بیٹھ کر جھیل کی سیر کی۔ وزیر اعلیٰ نے جھیل کے پانی کو صاف کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جھیل کے اطراف بچوں اور شہریوں کی دلچسپی کے لیے مزید تفریحی اقدامات کیے جائیں۔ سفاری پارک میں ہاتھی، گینڈا، زرافہ، زیبرا، شتر مرغ اور ہرن کی مختلف اقسام کا اضافہ کیا جائے گا۔ پانڈا لانے کے لیے چین کی حکومت سے رابطے میں ہیں۔ سنگاپور کا جو سفاری زو ہے اس طرز کا ہم یہاں پہ بنانے لگے ہیں۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، مطلب آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی تھی۔ اس پہ جو ایلیفینٹس ہیں وہ یہیں پہ رہیں گے، بیکاز ان کے لیے جو لاہور زو میں ہے وہ جگہ تنگ ہے۔ یہاں پہ نئے جانور اور لا رہے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ جانور وغیرہ جو ہیں وہ آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ جانوروں کے لیے عالمی معیار کے پنجرے بنائے جائیں گے۔ سفاری پارک میں افریقن زون، ڈیزرٹ اور سالٹ رینج بنائے جائیں گے۔ نائٹ سفاری شروع کی جائے گی۔ شہری سفاری پارک میں خصوصی بنائے گئے ہٹ میں قیام بھی کر سکیں گے۔ سفاری پارک میں ای ٹکٹنگ سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی 31 جنوری تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ جس طرح کا یہ خوبصورت پلان کیا ہے اور جس طرح کا انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے پورا پلان ورک آؤٹ کیا ہے اور ہمیں بیچ میں بڑے اچھے آئیڈیاز بھی آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو سفاری پارک کی اپ گریڈیشن کے پلان پر بریفنگ دی گئی۔ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی سفارشات کے مطابق ہاتھی سفاری پارک میں رہیں گے۔ اپ گریڈیشن 31 جنوری تک مکمل کر لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا محکمہ تعمیرات و مواصلات کا دورہ، عوامی فلاح کے جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کی محکمے کی عمارت اصل حالت میں بحال کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبے پر بھی کام کی رفتار کا جائزہ لیا، فنشنگ ورک جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی محکمہ تعمیرات و مواصلات پہنچے اور اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ نے عوامی فلاح و بہبود کے جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری تعمیرات و مواصلات نے محکمے کے امور، کارکردگی اور ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ کے مختلف شعبے دیکھے، عمارت کی تعمیر و بحالی کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے 1908 میں تعمیر کردہ تاریخی عمارت کو اصل حالت میں بحال کرنے کی ہدایت کی۔ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں اعلیٰ معیار یقینی بنانے کا بھی حکم دیا۔ اس موقع پر صوبائی وزراء عامر میر، اظفر علی ناصر، بلال افضل اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ کیا، کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کے فنشنگ ورک کا مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ فنشنگ ورک جلد مکمل کیا جائے تاکہ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے گھوڑا چوک ڈیفنس موڑ تک سگنل فری کوریڈور مکمل ہو سکے۔ نگران حکومت کی پنجاب کو پیرس بنانے کی تیاریاں، آئندہ 4 ماہ کے لیے 125 ارب کے ترقیاتی فنڈ جاری۔ لاہور میں ڈیولپمنٹ کے لیے 33 ارب خرچ ہوں گے۔ ترقیاتی بجٹ کی مد میں 11 ارب دیے جا چکے۔ پی این ڈی بورڈ کے مطابق فنڈز کا 60% حصہ روڈ سیکٹر کی اسکیموں کو دیا گیا ہے۔ نگران حکومت نے 1 نومبر سے آئندہ 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دی تھی، جس کے بعد اب محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی سفارشات کے بعد محکمہ خزانہ پنجاب نے صوبائی محکموں کو 125 ارب روپے دے دیے ہیں۔ پی این ڈی بورڈ کے حکام کے مطابق لاہور کو ترقیاتی بجٹ کی مد میں 11 ارب دیے جا چکے ہیں۔ لاہور میں ڈیولپمنٹ کے لیے آئندہ 4 ماہ میں 33 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ پی این ڈی بورڈ کے مطابق نگران حکومت کی آئندہ 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری پر فنڈ کا اجرا کیا گیا ہے، جس میں فنڈز کا 60% حصہ روڈ سیکٹر کی اسکیموں کو دیا گیا ہے۔ پنجاب میں 1 نومبر سے اب تک فنڈ کے استعمال کی شرح 8% رہی ہے۔ محسن سپیڈ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ہسپتالوں کو بدلنے کے لیے کوشاں۔ میو ہسپتال کو ترقیاتی کام کے لیے 2.1 ارب روپے منتقل۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز کا ایمرجنسی جنوری کے آخر میں کھولنے کا اعلان۔ محسن سپیڈ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ہسپتالوں کو بدلنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس حوالے سے وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز کا کہنا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے منصوبوں کو سراہتے ہیں۔ محسن نقوی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے پورے ہسپتال کو ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ بنانے کی ٹھان لی ہے۔ پہلی دفعہ کسی حکومت نے میو ہاسپٹل پر اتنا خرچہ کیا ہے۔ میو ہاسپٹل میں ترقیاتی کاموں کے لیے 2.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ 1.1 ارب ہسپتال کو منتقل بھی کر دیے گئے۔ باقی رقم جلد منتقل کر دی جائے گی۔ مختص بجٹ جدید مشینری، فرنیچر، ایمرجنسی، بچہ وارڈ، آئی وارڈ، بچہ سرجری، ٹی بی وارڈ اور دیگر جگہوں پر خرچ ہوگا۔ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمرجنسی جنوری کے آخر میں کھول دیں گے۔
میو ہاسپٹل میں پرابلم یہ ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ کبھی کوئی نیا کام نہیں ہوا، لیکن جس رفتار سے، جس سپیڈ سے میو ہاسپٹل کو پیرلل طریقے سے کنگ ایڈورڈ کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، ایسا ہو نہیں سکا. اور یہی بات نہ لیڈی ویلنگٹن میں ہوئی، یہی بات لیڈی HSN میں بھی نہیں ہوئی. تو یہ 2.1 ارب کا میں آپ کو بریک اپ دیتا ہوں کہ پہلا جو بریک اپ ہے سب سے زیادہ 1.4 ارب تو ہمارا میو ہاسپٹل کی جو ایمرجنسی ہے، کہ جو کہ ایشیا شاید دنیا کی سب سے لارجسٹ ایمرجنسی ہے، اس کی رینوویشن اور ریپیئر پہ خرچ ہو رہا ہے. EPI میڈیسن پروگرام کے لیے 3.5 ارب جاری. محکمہ خزانہ نے ڈینگی آپریشن کے لیے 3 کروڑ 75 لاکھ جاری کر دیے. پنجاب ہیلتھ مینجمنٹ فیسیلیٹیشن کمپنی کو 1 ارب 40 کروڑ روپے منتقل. رورل ایمبولینس سروس کو 17 کروڑ 90 لاکھ روپے ملے ہیں. شہر کے سرکاری اسپتالوں کی OPD 12 روز سے مکمل بند. YDA کی ہٹ دھرمی کا خمیازہ غریب مریض بھگتنے لگے ہیں. YDA کی جانب سے اسپتالوں کی OPD 12 روز سے بند رکھنے کے سبب مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. YDA کی جانب سے ہسپتالوں کی OPD 12 روز سے بند رکھنے کے سبب مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ہسپتالوں کے تمام ملازمین نے ہڑتال کو چھٹیوں میں تبدیل کر دیا. OPD کے تمام کمروں میں تالے، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف سمیت تمام عملہ غائب رہا. ذرائع کے مطابق ملازمین ہڑتال کے باعث گھروں سے ہسپتال ہی نہیں آ رہے. مریضوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملے پر فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا. بزرگ خاتون نے کہا کہ ہڑتال کے باعث زندگی اجیرن ہو گئی. ایک اور مریض نے کہا کہ 12 روز سے ہمارے مریض کا چیک اپ ہی نہیں ہو رہا. غریب مریض جائیں تو کہاں جائیں؟ کرایہ لگا کر ہسپتال آتے ہیں لیکن علاج ہی نہیں ہوتا. یہ پیشنٹ ہے، یہ منڈے کو نیورو سرجن کو چیک کروانا ڈاکٹر صاحب کو، تو یہاں کوئی سٹاف نہیں ہے. اور یہ ہڑتال کے یا باہر لکھا ہونا چاہیے گیٹ کے کہ ہاسپٹل جو ہے وہ بند ہے، یہاں مریض نہ آئیں، کرایہ نہ لگائیں اتنا. LDA سٹی منصوبے میں غیر معمولی تاخیر کے نتائج. ریونیو کو بڑا جھٹکا لگ گیا. 4.5 ارب کے ہدف میں صرف 40 کروڑ اکٹھے کیے جا سکے. LDA فائنانس ذرائع کے مطابق رواں مالی سال میں LDA سٹی منصوبے کا ریونیو ہدف 9 ارب روپے ہے. 6 ماہ میں نصف ریونیو 4.5 ارب اکٹھا کیا جانا تھا، تاہم صرف 40 کروڑ اکٹھے کیے جا سکے ہیں. LDA سٹی ڈائریکٹوریٹ کے ناقص پلاننگ کے باعث الاٹیوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. الاٹیوں کو قبضے کی فراہمی کے لیے مسلسل 3 سال سے سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں. LDA حکام نے رواں سال دسمبر میں C بلاک کے قبضے کا اعلان کر رکھا ہے. LDA سٹی کے الاٹیوں پر تاخیر کا ملبہ گرانے کے لیے اضافی ڈیولپمنٹ چارجز ڈالنے کا پلان بنا لیا گیا ہے. LDA میں ریونیو ریکوری نہ ہونے سے انجینئرنگ ونگ کو ڈیولپمنٹ کرانے اور نئے ٹینڈر میں مشکلات کا سامنا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جہاں پر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی نے برکت مارکیٹ وائی جنکشن پر سگنل فری ٹریفک کے لیے 2 مزید پرپوزل دے دیے. جناح اسپتال سے کلمہ چوک جانے والی ٹریفک کو سنگل انڈر پاس دے کر چوک کو سگنل فری کرنے کا پلان زیادہ موزوں قرار دے دیا ہے. اس سے قبل LD نے برکت مارکیٹ سے نہر کی جانب ٹریفک کو سنگل انڈر پاس دینے کا ڈیزائن تجویز کیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے وائی جنکشن کو سگنل فری کرنے کا ٹاسک CBD کو سونپا. CBD نے 2 نئے پرپوزل حکومت پنجاب کو تجویز کر دیے. حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب کو پلان پیش کر کے لی جائے گی. شبیر عثمانی روڈ سے آنے والی ٹریفک کو کلمہ چوک کی جانب انڈر پاس سے سگنل فری موومنٹ دینے کی تجویز دی گئی ہے. دوسری تجویز میں نہر سے آنے والی ٹریفک کو شبیر عثمانی روڈ پر جانے کے لیے سنگل انڈر پاس دینے کی تجویز دی ہے. دونوں تجویزوں میں ایک تجویز وزیر اعلیٰ پنجاب فائنل کریں گے. ذرائع کے مطابق منصوبے پر وائی جنکشن کو سگنل فری کرنے پر 1.5 ارب لاگت تجویز کی جا رہی ہے. آپشن نمبر 1 سے وائی جنکشن مکمل طور پر سگنل فری ہو جائے گا. نہر سے آنے والی ٹریفک کو کلمہ چوک پر موڑا جائے گا. یو ٹرن سے واپس شبیر عثمانی روڈ پر بھیجا جائے گا. برکت مارکیٹ کے سامنے ٹریفک میں رکاوٹ بننے والے یو ٹرن کو ختم کر دیا جائے گا. مردہ چیل لائیں 1000 روپے انعام پائیں. پنجاب حکومت کا چیل گوشت کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ. گوشت کو بلڈنگ، ریسٹورانٹ، چھت پر پھینکنے کی صورت میں سیل کیا جائے گا. چیل کو مارنے کے لیے ہوائی فائرنگ کیا جا سکتا ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن نے تجاویز ایڈمنسٹریٹر کو منظوری کے لیے بھجوا دی. حکومت نے چیل گوشت کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا. میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور نے چیل کو مار کر حکمت عملی اپنانے کے لیے تجویز طلب کر لی. چیل کو مار کر مردہ لے کر آنے والے کو 1000 روپے بطور انعام دینے کی تجویز دے دی گئی. میٹروپولیٹن آفیسر فنانس کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں رقم مختص کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کی تجویز کے مطابق متعلقہ انفورسمنٹ انسپیکٹر اور MO ریگولیشن کی تصدیق کے بعد رقم کا اجرا کیا جائے گا. انسانی جان محفوظ بناتے ہوئے چیل کو مارنے کے لیے ہوائی فائر کیا جا سکتا ہے. گوشت کے ٹکڑوں کو بلڈنگ، ریسٹورانٹ، ہوٹل، چھت پر پھینکنے کی صورت میں سیل کیا جائے گا.
एजुकेशन अथॉरिटी इम्तिहान लेने में नाकाम हो गई। सबसे कम सवालिया पेपर जिला लाहौर में डाउनलोड किए गए। लाहौर पैक की आउटलाइन के मुताबिक आखिरी नंबर पर रहा। एजुकेशन अथॉरिटी का स्कूल सरबराहान को डिफाल्टर लिस्ट में डालने का फैसला। तमाम सरबराहान को आज सवालिया पेपर स्कूल लिंक से डाउनलोड करने की हदायत की गई है। सबसे कम सवालिया पेपर जिला लाहौर में डाउनलोड किए गए हैं। एजुकेशन अथॉरिटी इम्तिहान लेने में नाकाम हो गई। लाहौर पैक की आउटलाइन के मुताबिक आखिरी नंबर पर रहा। एजुकेशन अथॉरिटी का स्कूल सरबराहान को डिफाल्टर लिस्ट में डालने का फैसला। तमाम सरबराहान को आज सवालिया पेपर स्कूल लिंक से डाउनलोड करने की हदायत की गई है। लाहौर में मनशियात सप्लाई की कोशिश नाकाम। जनूबी छावनी पुलिस ने मनशियात डीलर को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 24 किलो मनशियात बरामद कर ली गई हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सीएम पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ और मंशियात को ख़त्म करने के हवाले से पूरे पंजाब में। आईजी साहब के अहकामात की रोशनी में सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने हमें टास्किंग की कि आपने मंशियात के हवाले से क्रैक डाउन करना है। उसी की रोशनी में हमने एक कार्रवाई की है। बैनुल अज़लाई बेसिकली गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहा है नारकोटिक्स का, कि जिसका टारगेट जो है लाहौर की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल के तलबा हैं। उसके हवाले से हम काफ़ी अरसे से वर्क कर रहे हैं और अभी जो रिसेंटली जिस कार्रवाई के लिए आपको हमने दावत दी है वो कार्रवाई साउथ कैंट की है, डिफेंस सर्कल में। साउथ कैंट में गंदा नाला एयरपोर्ट रोड जो कि रिंग रोड के बिल्कुल करीब है, वहाँ से हमने अपनी मुखबरी पर एक बंदे को पकड़ा है जिसका ताल्लुक़ अटक ज़िले से है। इसका नाम शकील अफसर है, वल्द मोहम्मद दरवेश। ताल्लुक़ इसका है अटक से और इससे हमने काफ़ी सारी मिकदार में मंशियात बरामद। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त हुई। अदालत आलिया ने दरख्वास्त समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त को भी सुना। अदालत ने केस 5 रुकनी फुल बेंच के रूबरू समाअत के लिए पेश करने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 पे अमल दरामद रिपोर्ट की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने करार दिया कि 15 साल से कम उम्र बच्चों से घरों में काम नहीं लिया जा सकता। कमसन बच्चों से काम लेना पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सानेहा 9 मई की मुल्जिमा खदीजा शाह की नजरबंदी और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने खदीजा शाह और जहांजेब अमीन की दरख्वास्तों पर समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 अफराद की कार की टक्कर से हलाकत के मुकदमे में मुल्जिम अफनान के वालिद शफकत अमान के बुरी जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम को 1 लाख की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की नाम लिए बगैर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर सख्त तनकीद। कहा कि ऐसे खलंजे शख्स को लाया गया जिसे मुल्क मईशत और आलमी ताल्लुकात का कुछ पता नहीं था। लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। डेरा गाजी खान डिवीजन की 15 कौमी असम्बली जबकि 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वक्त को बुरा नहीं कहना चाहिए। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को मुसीबतों से बाहर निकाला जाए। मुल्क व मिल्लत की तरक्की का मिशन लेकर सियासत में आए हैं। अपने हल्के से फिर अपने ज़िले की, ज़िले के बाद फिर अपने सूबे की और सूबे के बाद फिर अपने मुल्क की, तो ये तो वहाँ तक मामला जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो भी इसमें अपना कदम रखे, अपनी उसका आगाज़ करे अपनी कैरियर का सियासी फील्ड में, तो वो यही नीयत लेकर आए तो इंशाअल्लाह फिर पाकिस्तान की तकदीर क्यों नहीं बदलेगी। साबिक वजीर आजम ने कहा कि अवाम की खिदमत करें तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। रियासत मदीना कहने वाले को खुद रियासत मदीना का नहीं पता था। अवाम को किस्से और कहानियां सुनाई गईं। रियासत मदीना, लेकिन रियासत मदीना में क्या होता था उसकी कुछ खबर ही नहीं है। अपने सियासत को चमकाने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए रियासत मदीना, और फिर रियासत मदीना का नाम लेते लेते थकने ना थकने वाले का अभी आप सुन रहे हैं सारे किस्से और कहानियां उसकी। कायद नून लीग का कहना था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने का इल्जाम लगाकर निकाला गया। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर हैं। इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली,
اور سزائیں ہمیں دلواتے ہو، اور پھر کہتے جی کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی. بجلی کی تم 60 ارب روپے کھا جاؤ گے قوم کا، تو بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی تو کیا بڑھے گا پھر؟ نواز شریف نے کہا کہ ملک کے 60 ارب روپے کھاؤ گے تو بجلی مہنگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہم اقتدار نہیں عوام کی بھلائی چاہتے ہیں. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے قائدین کے درمیان باضابطہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع. شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی ملاقات. انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق بات چیت ہوئی. آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں اور سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. مسلم لیگ نون کے قائدین کی دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں اور بیک ڈور رابطے جاری ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن چیف جہانگیر ترین اور اون چودھری نے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے ملاقات کی. ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی رہائش گاہ پر شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے مابین 45 منٹ تک ملاقات ہوئی. آئندہ انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. لاہور سمیت پنجاب بھر میں قومی اسمبلی کی 15 اور پنجاب کی 25 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق بات چیت ہوئی. نون لیگ کی جانب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ نون لیگ کے قائد اور کور کمیٹی کی مشاورت سے کیا جائے گا. پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی میں صحت سہولت پروگرام سے متعلق اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس. وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم، ڈاکٹر علی رزاق کی شرکت. وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ وفاق پروگرام سے متعلق پنجاب حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم، ڈاکٹر علی رزاق، ڈاکٹر محسن علی شاہ شریک ہوئے. اجلاس میں صحت سہولت پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جبکہ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی قیادت میں کابینہ نے صحت کارڈ کے حوالے سے انقلابی اقدامات اٹھائے، اہم فیصلے کر کے ابھی بھی صحت سہولت پروگرام میں موجود خرابیوں کو دور کیا جا رہا ہے. وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی کا اجلاس. حلال پروڈکٹس کا استعمال لازمی بنانے کا فیصلہ. مارکیٹ میں موجود حرام پروڈکٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا. جبکہ اجلاس میں پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. وزیر لائف سٹاک نے کہا کہ حلال پروڈکٹس کا استعمال لازمی یقینی بنایا جائے، حرام پروڈکٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے، فوڈ انسپیکٹرز کی ورکشاپ منعقد کر کے ان کے کریک ڈاؤن کرنے کے متعلق ٹرینڈ کیا جائے. جبکہ صوبائی وزیر نے ہدایت کی ہے کہ میڈیا کے ذریعے عوام میں آگاہی بھی پھیلائی جائے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی کھلی کچہری. شہریوں کے مسائل کے ازالے میں تاخیر پر اظہار برہمی. آئی جی پنجاب نے افسران کو وارننگ جاری کر دی. مسائل کے فوری ازالے کے لیے احکامات بھی جاری کیے ہیں. اس موقع پر انہوں نے شہریوں کے مسائل کے ازالے میں تاخیر پر اظہار برہمی کیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ عام آدمی کو انصاف کی فوری فراہمی اولین ترجیح ہے. آئی جی پنجاب نے شہریوں کی درخواستوں پر متعلقہ سپروائزری افسران سے رپورٹس بھی طلب کر لی. کھلی کچہری میں آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین اور ان کے اہلخانہ کی درخواستیں بھی سنیں. انٹرنیشنل والنٹیئرز ڈے کی مناسبت سے منعقدہ کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز چیلنج قصور کی گرلز ٹیم نے جیت لیا. گورنر پنجاب لیگ الرحمان نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ٹیموں میں انعامات بھی تقسیم کیے. کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز مقابلوں کی اختتامی تقریب ایمرجنسی سروسز اکیڈمی ٹھوکر نیاز بیگ میں ہوئی. گورنر پنجاب لیگ الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مقابلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ٹیمز میں نقد انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. تقریب میں سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر، سی ای او ٹوٹل پارک کو آصف اقبال سمیت مختلف کمپنیز کے مالکان بھی شریک ہوئے. چیلنج کا انعقاد 5 سے 7 دسمبر تک ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں ہوا. مقابلے میں پاکستان کے مختلف اضلاع، مختلف تعلیمی اداروں اور چین کی ٹیم سمیت 59 ٹیموں نے حصہ لیا. تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب لیگ الرحمان کا کہنا تھا یونیورسٹیز میں ایمرجنسی ٹریننگ کے کریڈٹ آورز شامل کیے جائیں گے. آنے والی حکومت کو میں بہت تاکید کروں گا اور یہی چاہوں گا کہ والنٹیئر سروسز کو کا دائرہ کار بڑھانا چاہیے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد اسکولوں سے باہر بچوں کی ہے اور ہمیں والنٹیئرز کی جو کریڈٹ آورز کا سلسلہ شروع کیا گیا اور اس کو انشاءاللہ بڑھائیں گے. اس کریڈٹ آورز کو جو یونیورسٹیوں میں بھی لیا جا سکے گا اور اسکول میں بھی جن کو اپریشیٹ کیا جا سکے گا. ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا ریسکیو نے 7000 سے زائد کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم کو ٹرین کیا. چاہتے ہیں یونیورسٹیز کے طلبہ تربیت حاصل کریں. اس سفر میں جہاں پہ آج ہم ان کو اکنالج کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہ جو ہمارے بڑے یونٹس ہے، انڈسٹری ہے، اگر ساتھ مل کر ایک اس سفر کا آغاز کر لے تو آپ سوچیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر ایک انڈیویجول یہ شروع کر کے یہ کر سکتا ہے، اگر سارے اس قسم کے ادارے ملنا شروع کر دیں تو کیا ہم چینج اور بہتری کی طرف نہیں جا سکتے؟
मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने वाली खवातीन कामयाबी पर खुशी से निहाल हो गई। बहुत कुछ हमने सीखा, इंसानियत की खिदमत करना हमने सीखा। यहीं से असल दर्स हमें रेस्क्यू स्टेशन से ही मिला, स्पेशली हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत कुछ सीखा। सबसे पहला इंसानियत का दर्स सीखा यहाँ से। दूसरी और तीसरी पोजीशन गुजरांवाला की टीमों ने हासिल की, जबकि पहली पोजीशन कसूर से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की टीम ने हासिल की। कैमरामैन रानाजर के साथ वकास अहमद, सिटी 42। डायमंड सुप्रीम फोम के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो 2023 गवर्नर पंजाब ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। डायमंड सुप्रीम फोम ने एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो 2023 का इनेकाद किया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया और नुमाइश के इनेकाद को खूब सराहा। लोगों का इंटरेस्ट बड़ा पॉजिटिव है जी। हम सेकेंड टाइम यहाँ पे एग्जीबिशन कर रहे हैं और फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोगों की डिमांड होती है कि आपको एक एक्चुअल और जेन्युइन वुड में फर्नीचर मिले, तो हमने कोशिश की है कि हम जो जेन्युइन शीशम की हमारे पास प्रोडक्ट हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले करें। नुमाइश में शहरियों ने भरपूर दिलचस्पी ली। 100 से जायद मारूफ फर्नीचर ब्रांड्स ने नुमाइश में अपनी अशिया रखी। फिर टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ जिद्दत जो है उसको एग्जिबिट किया जाता है, तो देख के खुशी हुई और आई विश ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वेल, और मैं चाहता हूँ कि सबके लिए बेहतरी के मौके पैदा हों। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो में शहरियों को 40% रायत पर फर्नीचर मुहैया किया गया। शुरका ने नुमाइश को डायमंड सुप्रीम फोम का बेहतरीन इकदाम करार दिया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42, लाहौर। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम बाबला टाउन कैंपस में प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। हाउस स्कूल सिस्टम वापटा टाउन कैंपस में ई सुपर ई स्टीम प्रोजेक्ट्स की नुमाइश मुनक्किद की गई। बीकन हाउस के पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। हेड ऑफ बीकन हाउस स्कूल नैयर नवीद कुरैशी, कोऑर्डिनेटर साइमा सलमान ने नुमाइश की सरबराही की। हमारे पास रेड प्लानट में पानी नहीं होता, तो इसके लिए मैंने एक वाटर एक्सट्रैक्शन इरिगेशन सिस्टम बनाया है और हमारे पास एक फ़ोन भी है जहाँ पे हम मार्स वाले वगैरह से बात कर सकते हैं। हेलमेट्स हैं हमारे पास जाने के लिए स्पेस, और हम लोगों ने ये स्टेशन भी बनाया है। My stall is about my stall is related to arts. For example, you can look at this bean bag. I have bean bags, squishy balls, pencil toppers, and much more things related to art. My stall is about custom stickers. I'm making 3 sizes: big, small, and medium. They are custom made. The price of the large one is 50 rupees, the medium is 30 rupees, and the small one is 20 rupees. Today I am here for the SST Super Steam project, and we are making homemade things to sell, and we will learn about budget. बच्चों ने खूबसूरत क्राफ्ट्स, प्लांट्स और खाने के स्टॉल्स लगाए। असातिज़ा का कहना था कि ऐसी नुमाइश से बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। ये हमारा ई सुपर ई स्ट्रीम प्रोजेक्ट एक इनिशिएटिव है बीकन हाउस का, जिसमें हम ये ना सिर्फ इनको हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक किया हुआ है, जिसमें आर्ट्स, म्यूज़िक, इनका साइंस सब्जेक्ट्स, इनका उर्दू और मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स की इंटीग्रेशन है। और ना सिर्फ ये कि बच्चों ने अपने इन सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके अपने नॉलेज की एक एप्लीकेशन की है, उसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं वो हम समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नुमाइश में बच्चों ने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी स्टॉल्स लगाए। असातिज़ा समेत वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। ईसा खान मेमोरियल फ्लडलाइट्स फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। दिफाई चैंपियन फेम क्लब यंग शूटर मुराद और संतोष क्लब ने टॉप 4 में जगह बना ली। फेम फुटबॉल ग्राउंड मॉडल टाउन में टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मरहले के मैच में यंग शूटर फुटबॉल क्लब ने बाबा कार्गो फुटबॉल क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया, जबकि दिफाई चैंपियन फेम फुटबॉल क्लब ने रियल लाहौर फुटबॉल अकेडमी को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।